بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم تفسیر کے حوالے سے اگلا سیشن، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ علم تفسیر میں ہمیں کیا ملتا ہے یا علم تفسیر نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم مسلمانوں نے اس علم سے کیا حاصل کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علم تفسیر سے ہمیں کیا میسر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید اور خود تفسیر، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ کلام اللہ ہے، وہ الوہیت ہے، سراسر الوہیت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سب کچھ الوہی ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جو الفاظ آئے ہیں، جس ترکیب کے ساتھ ہیں، جس انداز سے بیان ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اسے امت کے حوالے فرما دیا۔ وہ الوہیت ہے۔ تفسیر کرنے والا انسان ہے اور تفسیر انسانیت ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک متن ہے جو اصلی متن کہلاتا ہے، اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اور ایک ہے جسے تفسیری متن کہا جاتا ہے۔ تفسیری متن انسانیت ہے، انسان کی پروڈکشن ہے، انسان نے بنایا ہے، انسان کی پیداوار ہے، اور قرآن مجید انسان کی پیداوار نہیں ہے۔ الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا نسبت کام کرتی ہے؟ الوہیت سرتسر ایسی حقیقت ہے جو انسانیت میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، اور انسانیت الوہیت میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ انسان اللہ نہیں ہے، اللہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم انسانوں نے جب اس الوہیت کے ساتھ انسانیت کو اس طرح سے جوڑنا چاہا کہ دونوں کے درمیان ایک ریلیشن قائم ہو جائے، تو ہم نے تفسیر لکھی۔ الوہیت اور انسانیت کے مابین ایک برج قائم کیا، اور اس برج کے نتیجے میں ہم نے تفسیر لکھی ہے۔ مسلمانوں نے یا کسی بھی مذہبی معاشرے میں آپ چلے جائیں، جب وہ الوہی ٹیکسٹ کو، الوہی متن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ الوہی متن جو کچھ بتا رہا ہے ہم اسے آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ واقعتاً وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ الوہیت اور انسانیت کے درمیان ایسی نسبت قائم نہیں ہو سکتی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق قائم ہو جسے ہم انسان کسی لیول پر ادراک کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے انسان پر کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو ہدایت عطا فرما دی ہے، لیکن انسان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھا اور اس پر اس نے اپنی حاشیہ نگاری کی، تو ایک ایسی چیز وجود میں آ گئی جسے ہم اب تفسیری لٹریچر کے نام سے متعارف ہیں۔ تو انسانیت اور الوہیت کے درمیان یہ نسبت جو قائم ہوئی ہے، جس نسبت نے ہمارے سامنے یہ لٹریچر پروڈیوس کیا جسے ہم مذہبی لٹریچر کہتے ہیں، کیا وہ واقعتاً الوہیت اور انسانیت کے مابین اس برج کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا انسانیت اور الوہیت کے درمیان اس طرح کا کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ الوہیت انسانیت میں بدل جائے اور انسانیت الوہیت میں بدل جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید سرتسر الوہیت ہے اور تفسیر سرتسر انسانیت ہے، اور انسانیت اور الوہیت کے درمیان جب آپ دونوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ جو کے دو دانے ہیں جنہیں آپ جس قدر بھی کوشش کریں یہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں جڑیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے۔ ہم نے اپنے طور سے یہ کوشش کی کہ ہم
تفسیر کر کے قرآن مجید یا الوہیت کو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان حالات کے مطابق بنا دیں۔ کیا واقعتاً ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم الوہیت کو حالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً الوہیت کو انسانیت کا رنگ دے سکتے ہیں؟ کیا الوہیت اور انسانیت کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم برج کر سکتے ہیں؟ اس گیپ کو ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ایمانی تناظر میں اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی علمیت کا ایک ایسا خزانہ جا کر تفسیر کے نام پر متعارف کروایا ہے جس نے قرآن مجید سے آپ کو یا الوہیت کے اس منصب سے آپ کو دور کیا ہے جس منصب کے ساتھ آپ کا ایمان وابستہ تھا۔ ہم آج بھی اسی تناظر میں تفاسیر کو دیکھتے ہیں کہ تفسیر کرنے والا ہمیں الوہیت کو ایک انسانی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ ہم انسانیت کو الوہیت میں ڈھال سکیں یا الوہیت کو انسانیت میں ڈھال سکیں۔ تفسیر کرنے والا یہی کچھ کرتا ہے کہ وہ الوہیت کو انسانیت میں ڈھالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے قرآن مجید پر حاشیہ نگاری کرنے کی جو ہمت کی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید پر حاشیہ نگاری کرنا آسان بات نہیں تھی۔ نہیں، آسان نہیں، ممکن ہی نہیں تھا ہمارے لیے، وہ اس کا کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا۔ ہم نے وہاں جا کر حاشیہ نگاری کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس حاشیہ نگاری کو اب بھی ایک علمی حقیقت سمجھتے ہیں اور ایک علمی حیثیت دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ الوہیت اور انسانیت کے درمیان صرف اور صرف ایک نسبت قائم ہو سکتی ہے، اور وہ ہے عبودیت کی نسبت۔ میں بندہ ہوں اور وہ خدا ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان جو نسبت چلتی ہے، اس نسبت کو قائم رکھتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی میں رہتے ہوئے آپ قرآن مجید کو ریفارم کر سکتے ہیں، تو آپ یا تو بندگی کا مفہوم نہیں جانتے یا پھر آپ ریفارمیشن کا مطلب نہیں جانتے۔ الوہیت اور انسانیت کے درمیان ریفارمیشن کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔